شور مہینوں سن کے، شور مہینوں سن کے تجھ تک میں دوایا، شور مہینوں سن کے تجھ تک میں دوایا، ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا، ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا۔ شور کہتے ہیں غل دھوم شہرت، مہینوں نیا چاند دواں دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا، ساقی شراب پلانے والا محبوب صدقے قربان، میں مطلب شراب، یہ دنیاوی شراب نہیں، عشق کی شراب۔ یا رسول اللہ جیسے ہی میں نے نیا چاند، یا رسول اللہ جیسے ہی میں نے نیا چاند نظر آنے کا شور سنا، میں آپ کی طرف بھاگتا چلا آیا۔ آپ مجھے اپنی محبت کی شراب پلائیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، یہ رحمتوں بھرا مہینہ ہے، اللہ کریم نے ماہ رمضان کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اس لیے آپ مجھے اس کی آمد پر رحمتوں بھرا جام پلائیں۔ اس گل کے سوا ہے پھول، اس گل کے سوا ہے پھول، باغوش گرایا، اس گل کے سوا ہے پھول، باغوش گرایا، دیکھے گی اے بلبل جب وقت فضا آیا۔ گل مطلب پھول، محبوب، گوشت مطلب کان گراں بھاری، گوشت گراں کم سننے والا بہرا، فغاں آہوزاری نالا و فریاد، شور و غل۔ اے بلبل، اب جب کہ نالا و فریاد کا وقت ہے، کوئی تیری پکار پر کان دھرنے کو تیار نہیں، کوئی تیری آہوزاری نہیں سن رہا، جیسے کسی کو کچھ سنائی نہ دے رہا ہو، سوائے اس محبوب کریم کے ایک وہی ذات غمخوار ہے، محشر کے اس ہولناک ماحول میں فقط وہی تیری شفاعت فرمائیں گے، انہی کی زبان اقدس پر انا لہا ہوگا۔ روز محشر نہ کوئی بھی حامی بنا، روز محشر نہ کوئی بھی حامی بنا، ایک سہارا تیرا نام نامی بنا، اس گھڑی جو مصیبت میں کام آئے گا، اس گھڑی جو مصیبت میں کام آئے گا، رحمتوں کا اشارہ تیرا نام ہے، عرشی بھی سوالی ہے، فرشی بھی سوالی ہے، ملتی ہے شفاعت کی خیرات مدینے میں، جسے مل گئی ان کے در کی گدائی، اسے دولت دو جہاں ہاتھ آئی، در مصطفیٰ تک ہے جس کی رسائی، شفاعت کا اس کو پروانہ ملا ہے، جس روز کوئی اور مددگار نہ ہوگا، اس روز شفاعت میری سرکار کریں گے۔ جب بام تجلی پر وہ نیر جایا، جب بام تجلی پر وہ نیر جایا، سر تاج گرا جھک کے، دل تھا جو تپایا، سر تھا جو گرا جھک کے، دل تھا جو تپایا۔ بام مطلب چھت کی، منڈیر تجلی روشنی نور ظاہر ہونا، نیر نہایت روشن ستارہ، تپاں تڑپا ہوا، جان کو روشنی عطا کرنے والا جب نور کی بلندیوں سے ظاہر ہوا تو ہر کوئی ادب کا پیکر بن گیا، اہل محشر کی تعظیم سے سر جھک گئے، تکریم سے دل تڑپ گیا، ہر کسی نے دست طلب ہوا کر دیا، کھول دیا۔
ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو۔ جنت کو حرم سمجھا آتے تو یہاں آیا، جنت کو حرم سمجھا آتے تو یہاں آیا، اب تک کہ ہر کے منہ کا، اب تک کہ ہر ایک کا منہ کہتا ہوں کہاں آیا، اب تک کہ ہر ایک کا منہ کہتا ہوں کہاں آیا۔ جنت میں جانا نصیب ہوا تو ایسے لگا کہ جیسے مدینہ منورہ ہے، وہی دیکھے بھالے چہرے ہیں، میں ایک ایک کا چہرہ دیکھ رہا ہوں اور حیران ہو رہا ہوں کہ میں کہاں آ گیا۔ میں تو اپنے معمول کے مطابق حرم مدینہ میں آیا تھا، لیکن خود کو جنت میں دیکھ رہا ہوں، نہ صرف خود کو بلکہ ان لوگوں کو بھی جنہیں اکثر و بیشتر وہاں دیکھا کرتا تھا۔ ہم ہو اور ان کی گلی خلد میں واعظ ہی رہے، اے حسن ان کو مبارک رہے جنت ان کی، تو فدا ہے حور و قصور پر مجھے ناز ذکر رسول پر، تیری خلد کیسی ہے تو بتا، میری خلد کوئے رسول ہے۔ طیبہ کے سوا سب باب پامال فنا ہوں گے، طیبہ کے سوا سب باب پامال فنا ہوں گے، دیکھو چمن والو جب عہد خزاں آیا، دیکھو گے چمنی والو جب عہد خزاں آیا۔ پامال برباد خراب روندا ہوا چمن باغیچہ، عہد زمانہ وقت خزاں پتجھڑ کا موسم زوال۔ اے چمن والو تم جلد ہی وہ وقت دیکھ لو گے جو آنے والا ہے، تم دیکھو گے کہ جب پتجھڑ کا موسم آئے گا تو سب سرسبز و شاداب اجاڑو برباد ہو جائیں گے، اس وقت فقط ایک ہی باغ سرسبز و شاداب رہے گا اور وہ طیبہ کا باغ ہے۔ سر اور وہ سنگے دے، آنکھیں اور وہ بزم نور، سر اور وہ سنگے دے، آنکھ اور وہ بزم نور، سر اور وہ سنگے دے، ظالم کو وطن کا دھیان آیا تو کہاں آیا، ظالم کو وطن کا دھیان آیا تو کہاں آیا۔ اے دل تو کتنا ظالم ہے کہ تجھے اپنے وطن کا خیال آیا بھی تو کس وقت اور کس موقع پر تو نے یہ قطع نہیں دیکھا کہ میں اپنے محبوب کی دہلیز پر سر رکھے ہوئے ہوں اور میری آنکھوں کے سامنے اس کی نورانی محفل کے نظارے ہیں۔ ہائے ظالم تیری اس بے وقت اور بے موقع یاد نے اس نورانی نظارے میں خلل ڈال کر مزہ خراب کرنے کی کوشش کی۔ تجھے خدا سمجھے، تجھے ذرا احساس نہیں کہ محبوب کے دیدار کے لمحات بڑے قیمتی لمحات ہیں۔
جو ہو سر کو رسائی ان کے در تک، جو ہو سر کو رسائی ان کے در تک، تو پہنچے تاج عزت اپنے سر تک۔ آستانہ پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، اور ہے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو۔ جب اٹھے دست اجل سے میری ہستی کا حجاب، کاش اس پردہ کے اندر تیری زیبائی ہو۔ بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں، اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو۔ کچھ نعت کے طبقے کا عالم ہی نرالا ہے، کچھ نعت کے طبقے کا عالم ہی نرالا ہے، کچھ نعت کے طبقے کا عالم ہی نرالا ہے۔ سکتے میں پڑی ہے عقل، چکر میں گما آیا، سکتے میں پڑی ہے عقل، چکر میں گما آیا۔ نعت مطلب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفت و ثنا، فضائل و کمالات پر مبنی اشعار، طبقے گروہ، جماعت، درجہ، شعبہ، بدالہ، عجیب، سکتہ، حیرت، مارے ہوش، گم ہو جانا، غشی، چکر، گردش، بھنور، دائرہ مطلب چکر، گردش، بھنور، دائرہ، کما، وہم و خیال۔ نعت لکھنے والے، نعت پڑھنے والے جو بھی حضرات و خواتین ہیں، ان کی پذیرائی اور قدر افزائی سے ہر کوئی حیران ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا میں جب وہ صدا بلند کرتے ہیں تو فضائیں بھی اسی محبت سے سرشار ہو جاتی ہیں، جس محبت کا اظہار وہ اپنے خوش آوازی اور خوش گلوئی سے کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے اظہار محبت سے سارا ماحول ان کا ہم آواز ہو جاتا ہے، ہوائیں جھوم رہی ہوتی ہیں۔ نعت لکھنا جہاں محبت کا اظہار ہے، وہاں اس کے کچھ تقاضے اور لوازم ہیں۔ اس راہ میں بڑا محتاط رہنا اور محتاط چلنا پڑتا ہے۔ وہ پورے جذبات پر احتیاط کی لگام ڈال کے رکھنا ہوتا ہے، کہیں کوئی لغزش نہ ہو جائے، کہیں کوئی خطا نہ ہو جائے، کہیں پاؤں پھسل نہ جائے، ادب و تعظیم سے ہٹ کر کوئی بات نہ ہو جائے۔ ادب کے محبت میں قدم رکھنا گویا تلوار پہ چلنا ہے۔ نعت لکھنے والوں اور نعت پڑھنے والوں کا ہر محبت والا اکرام بھی کرتا ہے اور انعام بھی کرتا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کریم کی بھی سنت ہے اور محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ آپ نے اپنے ثناخانوں کو اپنے لطف و کرم سے نوازا ہے، ان کا یہ اعزاز انہیں اپنے معاصرین میں ممتاز کرتا ہے۔ جیسے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چادر عنایت فرمایا جانا اور ان کے لیے منبر بچھایا جانا اور ان کے لیے یہ دعا فرمانا، اللہم ایدہ بروح القدس۔ حضرت امام بوصیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شفا یابی کے لیے دعا کرنا اور انہیں بھی چادر عنایت فرمانا۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں خوشی کی لہر دوڑا دی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء من احب، جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قبول اسلام کے بعد ہمیں سب سے زیادہ خوشی اس دن ہوئی جس دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا۔